سبسکرائب کیجئے آل اسلامک سینٹر کو اور بیل آئیکن دبا دیجئے سب سے پہلے حمد، نعت، نظم، غزل اور اس طرح کے دوسرے کلام سے مستفید ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتجوز فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه۔ جلئی جمعیت اہل حدیث بلرامپور کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ زبیر احمد عبد المعبود المدنی حفظہ اللہ، سامنے بیٹھے ہوئے معزز و محترم علماء کرام، دیگر سامعین، تمام قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، میں نے قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 3 آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس کے راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے شادی بیاہ رسم و رواج کے نرگے میں۔ محترم سامعین، شادی عربی میں اسے نکاح کہا جاتا ہے۔ آئیے نکاح کا معنی دیکھیں۔ نکاح کا لغوی معنی ہوتا ہے الضم والتداخل، یعنی ملانا اور داخل کرنا، اور نکاح کی اصطلاحی تعریف یا شرعی تعریف ہے۔ نکاح اصطلاح میں کہتے ہیں عقد بین الزوجین یحل به الوطی، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان ایک ایسا عہد و پیمان جس کے ذریعہ سے ہم بستری جائز ہوتی ہے، اسے نکاح کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ نکاح کا کیا حکم ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح کرنا یہ سنت ہے، اور بعض علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ جب بدکاری کا خدشہ ہو، کسی کے زناکاری میں پڑ جانے کا خدشہ ہو، تو ایسے حالت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ ایک لڑکا جب بالغ ہو جائے اور ایک لڑکی جب بالغہ ہو جائے تو دونوں کے گارڈین حضرات کو نکاح کر دینا چاہیے۔ نکاح کرنا سنت ہے۔
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر آپ کو یہ خوف ہو، یہ خدشہ ہو کہ ہم 4 بیویوں کے نام و نفقے کو، 4 بیویوں کے خرچ برچ کو برداشت نہیں کر پائیں گے، یا ایسے ہی جو ان کی باری ہوتی ہے، ہم ان کو جو جسمانی طاقت ہوتی ہے ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، تو آدمی کیا کرے؟ فواحدہ، تو ایک ہی بیوی سے شادی کر لینا چاہیے، ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کرنے کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے، اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے باء کا یہاں 2 معنی محدثین نے بیان کیا ہے۔ باء کا ایک معنی یہ ہے کہ نام و نفقے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی بیوی کے خرچ برچ کی طاقت رکھتا ہو، یا ایسے ہی اس کے یہاں جسمانی طاقت ہو۔ جب دونوں طاقتیں ہوں تو کیا کرے؟ فلیتزوج، چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ شادی کر لینے سے فائدے کیا ہوں گے؟ شادی کے فائدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، جب ایک انسان، ایک لڑکا جب شادی کر لیتا ہے تو شادی کر لینے کی وجہ سے نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اب غلط نگاہ سے، نظر بد سے دوسری عورت کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنی عورت ہی کے پاس جائے گا۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوا کہ آدمی نظر بد سے بچ جاتا ہے، بدکاریوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا فائدہ بتلایا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور ایسے ہی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے لگتا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنی بیوی ہی سے پورا کرتا ہے، تو یہ نکاح کا فائدہ ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو نگاہ کی طاقت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ کیا کر لے؟ روزہ رکھ لے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، کیونکہ یہ روزہ انسان کے شہوت کو ختم کر دینے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کرنا یہ سنت ہے، اور باقاعدہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے شادی بیاہ کیا، اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے شادی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے ان کو بیوی اور بچوں والا بنایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سبوں نے شادی کی تھی، ہے نا، ان کے پاس بیوی اور بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 11 بیویوں سے آپ نے شادی کی ہے۔ شادی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ تو صرف شادیاں ہی کرتا ہے اور نبوت کے فرائض کے انجام دہی میں مشغول نہیں رہتا ہے، یعنی نبوت کے جو فرائض ہیں اس کو نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کا نزول فرمایا اور کہا کہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے انہوں نے شادی کی۔ سیکھنا ہے تو نبی سے سیکھیے۔ ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے کہا نبی وہ ہے کہ نبی نے بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے، اور یہ حکم دے دیا آپ نے، اور یہ تعلیم آپ نے دیا کہ نبی وہ عورت ہے جن کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جو ادھر ادھر عورتیں بھٹکتی تھیں ان عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا بن کر کے آئے، اور بیوہ عورتوں ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر شادیاں کی ہیں۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، شادی کرنا یہ اسلام کا حکم ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور جب بچیاں بالغ ہو جائیں، ہے نا، تو شادی کر دینا چاہیے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 3 لوگ آئے۔ اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں موجود تھی۔ تو تینوں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں
یہ بتاؤ اللہ کے نبی کون کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بتلایا، تو ان لوگوں نے آپ کے عمل کو بہت کم سمجھا۔ چنانچہ اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم راتوں رات تہجد کی نماز پڑھیں گے، اور ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے، اور ایک تیسرے آدمی نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی ہی نہیں کروں گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ کو معلوم ہوئی کہ 3 لوگ آئے تھے اور کس طرح بات کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگ اس طرح سے بات کر رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی اس زمین پر نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور اس روئے زمین پر سب سے زیادہ تقوی ہمارے یہاں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں مصلی نماز پڑھتا ہوں وَأَرْقُدُ، اور سو بھی جاتا ہوں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہوں اور تہجد کی نماز کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، یہ نہیں کہ ہمیشہ تہجد کی نفلی نمازیں پڑھتا ہوں۔ اور ایسے آپ نے فرمایا کہ میں اصوم و افطر، روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ نفلی روزے کی بات ہے، نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اور فرمایا اتجوز النساء، میں نے عورتوں سے خود شادی کی ہے، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، اور جو شخص میری سنت سے اعراض کرے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی جو شخص نکاح بیاہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی وقت سے نہیں کرتے ہیں۔ ایک لڑکا اپنی شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ ڈھونڈتا ہے کہیں اچھا رشتہ مل جائے۔ اچھے رشتے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے یہاں یہ مراد ہوتا ہے اچھے سے کہ مال مل جائے، ہے نا، جہیز مل جائے۔ بعض لوگوں کے یہاں اچھے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بیوی پڑھی لکھی مل جائے۔ بعض لوگوں کے یہاں اچھا یہ ہوتا ہے کہ بیوی جاہلہ ہو لیکن خوبصورت ہونی چاہیے، ہے نا۔ تو اچھے کا الگ الگ لوگوں کے حساب سے معیار ہے، اسی لیے لوگ شادی جلدی نہیں کرتے ہیں۔ اور بچی والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بچی والے چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا لڑکا مل جائے۔ اچھے سے کیا مراد ہے؟ کوئی ڈاکٹر مل جائے، کوئی انجینئر مل جائے، یا سعودی کے اندر وہ رہ رہا ہو، ریال کما رہا ہو، روزے نماز سے دور ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ معاملہ ایسا ہے ہمارے سماج معاشرے میں، میرے محترم ساتھیوں، ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بتائیے، ہے ایسے ہیں سماج معاشرے میں ایسے لوگوں کے رجحان رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں۔ علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر لکھا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بچیوں کی شادی، کوئی اپنے بچیوں کی شادی جب کرنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی لڑکا چوری کرنے والا تو چوری کرنے والے کے ساتھ بچی کی شادی نہیں کرے گا، زنا کرنے والے کے ساتھ نہیں کرے گا، ہے نا، شراب پینے والے کے ساتھ نہیں کرے گا، لیکن ایک بے نمازی آدمی کے ساتھ انسان اپنی بچی کی شادی کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیسہ اچھا کما رہا ہے۔ علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا یہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے سے زیادہ گنہگار نماز چھوڑنے والا، نماز نہ پڑھنے والا ہے۔ لیکن بے نمازی کے ساتھ آج لوگ شادی کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، زناکار، شرابی، مکار کے ساتھ نہیں کریں گے، لیکن بے نمازی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم خود جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کاہے کو دینی، ہے نا، دینی سوچ ہوگی۔ آج اس طرح سے معاملہ ہے، تو دینی سوچ ہمارے یہاں ہونا چاہیے، اور اچھی
لڑکیوں کا انتخاب کرنا چاہیے. اچھی لڑکیوں سے مراد شریعت کی نظر میں جو ہے پڑھی لکھی یا ایسے دیندار نماز صوم و صلات کی پابند یہ مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے سماج معاشرے میں جو دیکھا جاتا ہے مالها، سب سے پہلے مال دیکھا جاتا ہے. مال کتنا ملے گا ہے نا، شادی کے بعد ہمارا کام چل جائے گا کہ نہیں چل جائے گا، کتنا مال ملے گا. لمالها سب سے پہلے مال کو دیکھا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِحَسْبِهَا مال کو دیکھنے کے بعد اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے. اعلیٰ خاندان کی ہے کہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں کسی نچلے طبقے کی ہے نا، خاندانی ہے کہ نہیں خاندانی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر وَلِجَمَالِهَا خوبصورت ہے کہ نہیں، ہینڈسم کتنا ہے نا، کتنا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وَلِدِّینِهَا اس کے دین کو. آخر میں لوگ اس کے دین کو دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ جس نے دین والی لڑکی کو ترجیح دیا، دین والی لڑکی سے شادی کیا، دین والی لڑکی سے رشتے کا انتخاب کیا، فَاظْفَرْ تو وہ کامیاب ہو گیا. اور اگر کہیں دیندار لڑکی سے شادی نہ کیا، مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کیا تو تریبت یداک ایسا آدمی کے خاک آلود ہو، ہاتھ اس کے خراب ہو جائے، یعنی وہ برباد ہو جائے. ایسے آدمی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمائی. میرے محترم ساتھیو، اس حدیث پر ہمیں عمل کرتے ہوئے ہم جب بہو کا انتخاب کریں یا اپنے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کریں تو نیک بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے بیویوں کا انتخاب اپنے بچوں کے لیے کیا. آپ دیکھیں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں گشت لگا رہے ہیں، لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. اتفاق سے رات میں گشت لگا رہے تھے، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک بوڑھی عورت اپنے بچی سے کہتی ہے کہ بچی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو، آج جانوروں نے دودھ کم دیا ہے، پانی ملا دو، کسٹمر زیادہ ہے، دودھ بیچنا ہے. تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ امی جان اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. امی جان عمر فاروق دیکھ رہے ہوں گے. تو اس کی امی نے کہا ارے بیٹی رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں عمر کہاں دیکھ رہے ہوں گے. تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ آپ یہ سر سے لکھنے کے لائق ہے اور دلوں میں بٹھانے کے لائق ہے. بیٹی نے کیا جواب دیا؟ بیٹی نے کہا امی جان اگر عمر فاروق نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر فاروق کا رب دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. چنانچہ اس لڑکی نے دودھ میں پانی بھی ملایا اور یہ جملہ کہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لڑکی کے اس جواب کو، لڑکی کے اس بات کو سنے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کے کہتے ہیں میرے بچوں، اے میرے لڑکوں، میری عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. میں نے ایک تقویٰ والی دیندار لڑکی دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تیار ہو جائے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر دوں. چنانچہ آپ کے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا ابو جان میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لختے جگر اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس تقویٰ اور دیندار لڑکی سے کر دیا. عمر فاروق نے یہ نہیں دیکھا کہ غریب عورت ہے، دودھ بیچنے والی ہے، جہیز میں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، فریج کولر ملے گا کہ نہیں ملے گا، چوپیہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا. لوگوں آج شادی جلدی نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک وجہ اور ہے، کچھ کیش ملنا چاہیے، کچھ
ہونا چاہیے. ایک دفعہ میں اپنے ایک مدرسے کے ایک صاحب کے ساتھ گاؤں میں گیا تو اس مدرسے کے جو ہمارے ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا لڑکا شادی کے لائق تو ہو گیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں شادی کے لائق ہو گیا ہے. تو کہا شادی کریں گے؟ تو کہا ہاں ضرور کریں گے. تو کہا کچھ لیں گے؟ تو کہا ہاں کم سے کم بھائی 5 لاکھ تو چاہیے ہی ہے نا. تو اس نے کہا کہ 1.5-2 میں نہیں کام چلے گا. کہا نہیں 1.5-2 میں بالکل نہیں کام چلے گا, 5 سے کم نہیں چاہیے ہے نا. تو اس طرح سے آج لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے جہیز کا. اتنا معاملہ میرے محترم ساتھیوں, بعض لڑکیاں بوڑھی ہو چکی ہیں, بعض لڑکے بوڑھے ہو چکے ہیں, جہیز کا معاملہ ہے سماج معاشرے میں. لیکن ہائے افسوس آج لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. پوری کی پوری دنیا یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے بہترین دنیا کی چیز ہے المرأة الصالحہ, نیک بیوی. صوم و صلاۃ کی جو پابند ہو وہ نیک بیوی ہو. میرے محترم ساتھیوں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا گھر خوشگوار ہو, ہماری فیملی خوشگوار ہو, تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیک بیویوں کا انتخاب کریں, جہیز وغیرہ سے بچیں. جہیز کا معاملہ, جہیز تو میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں, ٹائم ہو گیا ہے, بہت جلدی میں ختم کر دوں گا. جہیز کا معاملہ یہ ہے کہ جہیز شریعت میں کہیں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں سے شادی کیا, آپ نے کہیں جہیز نہیں لیا, جہیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا شادی کیا, جہیز نہیں لیا, نہیں دیا. اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے سلسلے میں کچھ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ نے ان کو دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے, ان کے گھر کے لیے یا اپنی بیٹی کو چند سامان دیا تھا. کیا سامان دیا تھا میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. امام نسائی رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل وقربۃ وبساط خشوعها اسخر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو تیار کیا, فاطمہ کو تیار کیا, ان کی شادی کی اور ان کو شادی میں ایک چادر دیا ہے نا, فی خمیل ایک چادر دیا, وقربۃ پانی پینے کا ایک سامان دیا, اور وبساط اور ایک تکیہ دیا, خشوعها اسخر جس میں اسخر گھاس بھرا ہوا تھا. اسخر ایک گھاس ہوتا ہے, وہ گھاس اس میں بھرا ہوا تھا. یہی سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جہتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا. میرے محترم ساتھیوں, اور جہیز نہیں دیا تھا. بعض لوگوں نے اس کو جہیز کے طور پر لیا ہے, حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور اس طرح سے بات بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایسے بارات کا مسئلہ ہے, بارات بھی آج بارات کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے کہ بن بلائے مہمان ہے نا, اس نے آپ کو بلایا ہے, آپ کو پہچانتا ہے نہیں پہچانتا ہے, ہمارا آپ کا رشتہ ہو رہا ہے, ہم اس کے یہاں چلے جائیں چند آدمی, لیکن آپ دوسروں کو لے کر کے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بن بلائے مہمان. آپ کو اس نے بلایا نہیں ہے لیکن جاتے ہیں زبردستی. یہ دعوت بالجبر ہے. میرے محترم ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کی, اور شادی کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے میں سردی لگی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے بھائی, سردی کس کی لگی ہوئی ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاء, اے عبد الرحمن ولیمہ کرو چاہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. آپ نے ولیمے کا حکم دیا. آپ ناراض نہیں ہوئے کہ ہمارے صحابی ہم سے قریب تھے, آپ نے ہم کو نہیں پوچھا ہے نا, یہ آپ نے نہیں کہا. اگر بارات لے جانا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب اور چہیتا, آپ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو ان کو بارات لے کر کے نہیں گئے, ولیمے کا حکم دیا. اس لیے ہم اور آپ کو شادی میں شادی ہونی چاہیے, اور شادی کریں, دنیا کی رسم و رواج کو اس کو ختم کریں. میرے محترم ساتھیوں, اشارہ ہو رہا, وقت ختم ہو گیا ہے, پھر کسی موقع پر انشاءاللہ باتیں کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بہت برائیاں ہیں, اللہ ہم لوگ برائیوں میں ملوث ہیں, پروردگار عالم ہمیں ہماری اصلاح فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. اللہ جو ہمارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما. اللہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما.
شادی کے بعد رسم و رواج سے بچا. آمین تقبل یا رب العالمین. دوستو ایک خوبصورت سی تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے فضیلت الشیخ محمد اسحاق محمد ابراہیم سراجی حفظہ اللہ کی آواز میں. تو دوستو اس طرح کے خوبصورت کلام، اس طرح کے خوبصورت تخلیقات آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل آل اسلامک سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. انہی چند کلمات کے ساتھ